بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریا کے سبب سے دل کو جو بیماری ہو جاتی ہے اس کے علاج کا بیان۔ اے عزیز، جان تو کہ یہ بڑی بیماری ہے، اس کا علاج واجب ہے، اور بے کوشش کامل کی بیماری علاج پذیر نہیں ہوتی، اس واسطے کہ یہ بیماری مزاج دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور دل میں دخیل ہو گئی ہے، مشکل سے علاج پذیر ہوتی ہے۔ اس بیماری کی صعوبت کا سبب یہ ہے کہ آدمی بچپن سے دیکھتا ہے کہ لوگ باہم ریا کا لحاظ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی نگاہ میں اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، اور اکثروں کے ساتھ اس کا بھی شغل ہوتا ہے، تو عادت بچے کے دل میں اگنے لگتی ہے اور روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جب تک عقل کامل ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ ضیاءکاری ہے، تب تک وہ عادت غالب ہو چکی ہوتی ہے اور پھر اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اس بیماری سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ مجاہدہ تمام مخلوق پر فرض ہے، اور اس معالجہ میں دو مقام ہیں۔ ایک بمثال مسحل کے کہ اس مادہ کو باطن سے مکمل نکال دے، اور یہ علم و عمل سے مرکب ہے۔ علمی تو یہ ہے کہ اس بات کو ضروری جانے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس سبب سے کرتا ہے کہ اسے اس وقت کچھ لذت ہو۔ جب یہ جان لے گا کہ انجام کو اس کا ضرر اس درجہ ہے کہ اس کی طاقت میں نہیں رکھتا کہ اس لذت سے لطف اندوز ہو جاؤں، تو اس لذت سے دستبردار ہو جانا اس پر آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ آدمی جانے کہ شہد میں زہر قاتل ہے، تو گو کہ اس کا لالچی ہو کہ کھا لے، لیکن پھر بھی اس سے پرہیز کرے گا۔ اور اصل ریا اگرچہ بالکل جاہ و منزلت کی محبت سے جمتی ہے، لیکن اس کی تین جڑیں ہیں۔ ایک جڑ ثنا و صفت کی محبت ہے، دوسری جڑ مذمت کا خوف ہے، اور تیسری جڑ مخلوق سے طمع رکھنا ہے۔ اور اسی واسطے کہ ایک عربی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس مرد حق کے بارے میں جو حمیت دین کے سبب سے جہاد کرے، یا اس واسطے کہ لوگ اس کی مردانگی دیکھیں، یا اس واسطے کہ لوگ اس کا ذکر کریں؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس واسطے جہاد کرتا ہے کہ کلمہ توحید بلند ہو، خدا کی راہ میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آدمی اپنا ذکر اور اپنی تعریف طلب نہ کرے اور مذمت سے بھی نہ ڈرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اونٹ باندھنے کی رسی لینے کی نیت سے جہاد کرے تو جو نیت کی ہے اس کے سوا سے کچھ نہ ملے گا۔ تو یہی تین باتیں ریا کا سبب ہوتی ہیں۔ ثنا و صفت کی حرص مکمل طور پر چھوڑنا چاہیے، اور قیامت کے دن اپنی رسوائی کا خیال کریں کہ برملا یوں پکاریں گے کہ اے ریاکار، اے فاجر، اے گمراہ، تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے خدا کی عبادت لوگوں کی تعریف کے بدلے میں بیچ ڈالی اور دل کو مخلوق میں لگایا اور خدا کی رضامندی میں نہ لگایا، اور مخلوق سے نزدیک ہونے کو خدا سے دوری اختیار کی، اور قبولیت خدا سے قبولیت مخلوق کو بہتر سمجھا، اور مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کو خدا کی مذمت پر راضی ہو گیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی شخص تیرے نزدیک ذلیل و خوار نہ تھا کہ تو نے سب کی رضامندی ڈھونڈی اور اس کی نہ ڈھونڈی، بلکہ اس کا غصہ لیا اور اس کا ذرا اندیشہ نہ کیا۔ جب عقل مند آدمی اس رسوائی اور ذلت کو سوچے گا تو سمجھے گا کہ لوگوں کی تعریف ان رسوائیوں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، خصوصاً جب یہ سمجھے گا کہ جو عبادت میں کرتا ہوں اس کے سبب سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور جب ریا کے سبب سے یہ عبادت تباہ ہو جائے گی تو اس کے سبب سے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر میں یہ ریا نہ کرتا تو انبیاء اولیاء کا رفیق ہوا ہوتا، اب اس ریا کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ پڑ جاؤں گا اور محروموں کا ساتھی ہو جاؤں گا۔ اور اس نے مخلوق کی رضامندی کے واسطے سب کچھ کیا، حالانکہ خود انہی کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ مخلوق میں سب لوگ خوش نہیں ہو سکتے۔ جب ایک خوش ہوتا ہے تو دوسرا ناخوش ہوتا ہے، ایک گروہ تعریف کرتا دوسرا مذمت کرتا ہے، پھر بالفرض اگر سب تعریف ہی کرے تو ان کے ہاتھ میں اس کی روزی ہے، نہ عمر نہ سعادت دنیا کی نہ آخرت کی۔ تو نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنا دل ایسی باتوں پر
پریشان کرے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خفگی میں پڑ جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ یہ بات اور ایسی اور باتیں اپنے دل پر تازہ رکھے، یعنی ہر وقت اس کا خیال کرے۔ طمع کا علاج اس طور پر کرے کہ جو محبت مال کے بیان میں ہم نے کی ہے تو اس کو یاد کر لے اور اپنے دل میں یوں فرض کر لے کہ شاید یہ طمع وفا نہ کرے، یعنی پوری نہ ہو، اور اگر کرے بھی تو منت اور ذلت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس سے فوت ہوتی ہے، اور مخلوق کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مسخر، مخلوق کے دل بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مسخر نہیں ہوتے ہیں، اور جب خدا کی رضامندی حاصل کرے گا تو وہ خود مخلوق کے دلوں کو مسخر کر دے گا، اور نہ حاصل کرے گا تو اس کی رسوائی آشکارا ہو جائے گی اور مخلوق بھی نفرت کریں گے، اور خوف مذمت مخلوق کا علاج بعید طور کرے کہ اپنے دل میں کہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوں تو لوگوں کی مذمت مجھے کچھ نقصان نہ کرے گی، اور معاذ اللہ اگر خدا کے نزدیک میں برا اور مذموم ہوں تو مخلوق کی ثنا و صفت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور اگر اخلاص اختیار کرے گا اور اپنے دل کو انتشار سے پاک رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سب دلوں کو اس کی دوستی سے آراستہ کر دے گا، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو لوگ خود اس کے نفاق اور اس کی ریا کو پہچان لیں گے، اور جس مذمت اور تنقید سے وہ ڈرتا ہے وہی پھر سامنے آئے گی، اور خدا کی رضامندی تو فوت ہی ہو گئی، مخلوق کی رضامندی بھی حاضر ہاتھ نہ آئی، اور جب دل حاضر کرے گا اور اخلاص میں ایک ہی ہمت اور خیال باندھے رہے گا تو دل مخلوق کی مراد سے نجات پائے گا، اور ایسا دل انوار الہی سے بھر جاتا ہے، خدا کی مہربانی اور مدد اور عنایت متواتر ہوتی رہے گی، اور اخلاص اور اس کی لذت کی راہ اس کے دل میں کھل جائے گی۔ علاج عملی یہ ہے کہ خیرات اور طاعات کو چھپائے، جیسے کوئی فواحش اور معاصی کو چھپاتا ہے، تاکہ عبادت میں خدا کے علم پر قناعت کی عادت ہو جائے۔ یہ ہماری ابتدا میں دشوار ہوتا ہے، لیکن جب محنت اور مشقت کرے گا تو اس پر آسان ہو جائے گا، مناجات اور اخلاص کی لذت پانے لگے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ اگر مخلوق دیکھے گی بھی تو وہ خود مخلوق سے غافل ہو۔ دوسرا مقام تسکین ہے، یعنی جب ریا کا خطرہ اور خیال آنے لگے تو اس کو دور کرنا۔ اگرچہ آدمی نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ مخلوق کے مال عدرت اور ثنا و صفت سے بےتما ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو گئی ہے، لیکن شیطان عبادت میں ریا کے خطرے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ پہلا خطرہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات جانے کسی کو اطلاع ہو گئی ہے یا امید ہے کہ اطلاع ہو جائے۔ دوسرا وسوسہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے نزدیک اسے قدر و منزلت حاصل ہے۔ تیسرا وسوسہ اس رغبت کا قبول کرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تحقیق کرنے کا بھی قصد کرنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے وسوسے کو دفع کرے اور اپنے علم میں کہے کہ میں مخلوق کی اطلاع کو کیا کروں گا، اگر مجھے پتہ چل بھی جائے تو اس کا مجھے کیا فائدہ، کیونکہ خالق کو تو معلوم ہے اور میں نے یہ عمل اسی کے لیے کیا ہے اور اس کی اطلاع مجھے کافی ہے، میرا کام مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا وسوسہ قبول مخلوق کی رغبت دل میں پیدا ہو تو جو کچھ پہلے فرض کیا تھا اسے یاد کرے کہ مخلوق کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے رد اور غصہ کے ساتھ کیا فائدہ دے گی، تاکہ اس رغبت کے مقابلے میں اس خیال سے کراہت آئے۔ وہ خواہش تو اسے قبول مخلوق کی طرف بلاتی ہے، یہ کراہت اسے منع کرے گی، اور جو بات بہت غالب اور بہت قوی ہوتی ہے نفس اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ تو ان تینوں خطروں کے مقابلے میں 3 کام اور کرے۔ ایک تو یہ کہ معرفت کہ خدا کی اس بات کی پہچان پیدا کرے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو خدا کی لعنت اور غصہ میں رہوں گا۔ دوسرے کراہت کہ اس کام کو مکروہ جانے، کیونکہ یہ خدا کا غصہ اور غضب پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ریا کے خطرے کو اس طرح دور کرے اور شاید کہ ریا کی خواہش ایسا ازدحام کرے کہ دل میں کچھ جگہ باقی نہ رہے اور معرفت اور کراہت سامنے بھی نہ آنے پائے،
اگرچہ اس کے پہلے اپنے دل میں بہت کچھ فرض کر چکا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو حلم اور بردباری پر قائم رکھتا ہے اور غصہ کی آفتیں اپنے دل میں خوب سوچ چکا ہے، جب وقت آئے تو غصہ غالب ہو جائے اور سب بھول جائے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معرفت تو حاصل ہو رہی، جانتا ہو کہ یہ ریا ہے، لیکن چونکہ خواہش قوی ہو تو کراہت پیدا نہ ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کراہت بھی ہو لیکن اس خواہش سے نہ بر آئے اور اسے دفع نہ کر سکے اور مخلوق کی قبولیت کی طرف میل کرنے لگے۔ اور بہت سے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے واسطے نقصان کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، تو ریا کو دفع کرنا قوت کراہت کے بقدر ہوتا ہے، اور قوت کراہت قوت معرفت کے بقدر ہوتی ہے، اور قوت معرفت قوت ایمان کے بقدر ہوتی ہے، اور اس کی امداد ملائکہ سے ہوتی ہے، اور ریا کی خواہش دنیا کے بقدر ہوتی ہے، اور اس کی مدد شیطان سے ہوتی ہے، اور آدمی کا دل ان دو لشکروں کے درمیان ہوتا ہے، شیطان اور ملائکہ، اور اسے ہر لشکر کے ساتھ ایک مناسبت ہے، جس کی مناسبت اس پر غالب ہو جاتی ہے اس کے سر کو قبول کرتا ہے اور اس کی طرف میل کرتا ہے، اور یہ مناسبت آگے سے حاصل کیے رہتا ہے، یعنی پہلے سے حاصل کیا ہوتا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے بندہ اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے کہ فرشتوں کے اخلاق اس پر غالب ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے شیاطین کے اخلاق اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ جب عبادت کے اندر ریا کا خیال آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اور جو خیال اس پر غالب ہوتا ہے وہی ظاہر ہونے لگتا ہے، اور تقدیر ازلی اسے ایسی جگہ کھینچ لے جاتی ہے جو قسمت ازلی سے اس کے حصہ میں ہے، وہ ملائکہ کی مشابہت کا غلبہ ہو یا شیطان کی مناسبت کا۔